باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ قرآن مجید کی سورت نمبر 2 پڑھ رہے ہیں، اور کل کے چیپٹر میں یہ بات جو آئی تھی، ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادوا، وہ لوگ جو یہودی ہوئے۔ اب جو لوگ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے نا، اپنے بے تحاشا یہ سنا قرآن مجید میں آیا کہ جب تو ان کو ہماری آیات پڑھ کے سناتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہ یہ جو قرآن کی اساطیر ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ شروع کے زمانے کی اساطیر سطر کی جمع ہے، کہ یہ شروع کے زمانے کی باتیں ہیں۔ انہوں نے کہا یہ شروع کی کہانی ہے۔ تو ابھی جب ان لوگوں کے سامنے، جب یہ جو مسلم کمیونٹی کی میں خاص طور پہ بات کر رہا ہوں، جب ان کے سامنے ہم یہ بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اس زمانے کے جو یہودی تھے اور اس زمانے کے جو نصرانی تھے ان کی بات ہو رہی ہے، حالانکہ نہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے مسلمانوں کو الگ کر دیا، نہ یہودیوں کو، نہ نصرانیوں کو، اور نہ عیسابین کو، اور ایک جگہ مجوس کا بھی آیا، اور الذین اشرکوا، اور جو لوگ شرک کرنے والے، ان سب کو ایک کٹہرے میں رکھا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے ساتھ بات کیا کہی ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، شرط جو ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لاتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ اب اس کا کیا مطلب ہے اللہ پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا؟ ہم اسی صورت کے شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسانوں میں سے ہے، ایمان والوں میں سے نہیں، یہودیوں میں سے نہیں، عیسائیوں میں سے نہیں، ہندوؤں میں سے نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، انسانوں میں سے ہے کہ کہتا ہے کہ میں اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والوں میں سے نہیں ہیں۔ کیوں؟ وہ دھوکہ دیتا ہے اللہ کو اور ایمان والوں کو، اور وہ دھوکہ دیتا ہے اصل میں خود کے نفس کو۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ بما کانوا یکذبون، تکذیب کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو بھی ہو من آمن باللہ، شرط جب یہ آ گئی کہ اللہ کے ساتھ ایمان لائے، یعنی اللہ کی بات کو مانے۔ ایمان کا بھی ترجمہ ہوگا نا، جب اللہ کی بات کو مانے، اس کا مطلب ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کی بات کو نہیں مانے۔ جو شرک نہیں کرے گا اسی کے لیے تو جنت ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، اپنے عمل کی اصلاح کرے، اپنا عمل درست کرے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فلہم اجرہم، تو اس کے لیے اجر ہے عند ربہم، اس کے پالنے والے کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ اس کے اوپر کوئی خوف اور نہ وہ غمگین۔ جو قیامت کے دن جس پہ خوف نہ ہو، غمگین نہ ہو، تو اور اللہ کی طرف سے اس کے پاس اجر ہو، تو وہ کون ہے؟ وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جنت میں جانے کی، یہ نہیں ہے کہ جس میں کلمہ پڑھ لیا، کلمہ کو مسلمان ہے جنت میں جائے گا۔ بھائی مجھے ایک بات بتاؤ کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہمارے نبی کو امت سے بہت پیار ہے، تو دوسرے نبیوں کو اپنی امت سے پیار نہیں تھا؟ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ہمارے نبی کو ہم سے بہت پیار ہے، تو دوسرے نبیوں کو امت سے پیار نہیں تھا، پھر کہہ رہے نہیں ہمارا نبی اللہ کا بھی تو محبوب ہے، یعنی اللہ دوسرے نبیوں سے پیار نہیں کرتا تھا۔ تم ویسے ہی ہو جیسے یہود اور نصارہ نے کہا کہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا سوائے وہ جو یہود اور نصارہ ہیں، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم جہنم میں گئے بھی صحیح، آگے آئے گا، شاید آج کے سبق میں آ جائے یا ایک دو دن کے سبق میں آ جائے کہ اگر ہم جہنم میں گئے بھی صحیح، تو انہوں نے کہا الا ایام معدودہ، چند دن ہم جہنم میں رہیں گے۔ اسی طرح جس طرح یہ مسلم کمیونٹی، ٹریڈیشنل مسلم کمیونٹی، ٹریڈیشنل کا مطلب ہے روایتی، جو چلا آ رہا ہے باپ سے کہ باپ مسلمان تھا تو بیٹا دی مسلمان، بیٹا مسلمان تو پوتا دی مسلمان، پوتا مسلمان تو پڑ پوتا دی مسلمان، جو چلتا آ رہا ہے کہ جی ہمارا، جس نے اللہ کی آیت کو سن کے خود کے عمل کو درست کیا، اصل تو ایمان والا وہ ہے۔ تو یہ جو ٹریڈیشنل مسلمز کی بات ہے نا کہ جی کہ جو بات کی جا رہی تھی کہ جی رسول علیہ السلام کے جی، تو یہ ٹریڈیشنل جو مسلمز ہیں یہ بات کہتے ہیں کہ جنت میں ہم جائیں گے، اور اگر ہم جہنم میں گئے تو اپنے حصے کی سزا کاٹ کے، اب یہ غور سے بات سنیں، یہ کہہ رہے ہیں اپنے حصے کی سزا کاٹ کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو کیا یہ انہی طرح کی بات نہیں ہے؟ تو یہود نے کہا کہ ہم جہنم میں تھوڑے ہی دن رہیں گے، پھر اس کے بعد ہم، مطلب تھوڑے دن جہنم میں رہیں گے تو پھر باقی دن جنت میں رہیں گے نا۔ تو یہ وہی لوگ ہیں، یہی ایکچوئل یہود اور نصارہ۔ یہود مین وہ لوگ جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم لوگ ہیں ہدایت پہ، وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اسٹریٹ پاتھ پر ہیں، اور نصارہ وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہیں چیریٹی کرنے والے، نصرانی۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بھی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ،
کما قال عیسی ابن مریم من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، انہیں کو جو تم نصرانی اور انہیں کو تم عیسائی کہتے ہو، حالانکہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے نصرانیوں سے، نصرانی تو ہم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ اب جو بندہ بولے نہیں میں تو انصار اللہ نہیں بنوں گا، تو پھر تم مسلمان کیسے ہوئے؟ تو یہ جو بات آ رہی ہے جنت میں وہ جائے گا من عمل صالحا، جس کسی نے عمل کیا صالحہ، عمل صالحہ اپنے عمل کی اصلاح کی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اس پہ کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ جی میں ایمان والا ہوں، میرا ایمان ہے، اور کام وہ کہہ رہا ہے کہ جی دیکھو جی ہم نے کلمہ تو پڑھا ہوا ہے نا، بھائی مجھے ایک بات بتائیں، زنا خوری آپ بھی کر رہے ہیں، حرام خوری آپ بھی کر رہے ہیں، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک آپ بھی کر رہے ہیں، اور ایک آدمی جس نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا وہ بھی یہ سارے کام کر رہا ہے، وہ بھی شراب پی کر کیا کہتے ہیں نارشتوں کا تقدس کا خیال رکھ رہا ہے، ماں باپ کو گھر سے نکال رہا ہے، زنا بھی کر رہا ہے، اولاد کا قتل بھی کر رہا ہے، اور یتیم کا مال بھی کھا رہا ہے، اور کلمہ بھی نہیں پڑھا ہوا، اور آپ بھی وہ سارے کام کر رہے ہو، اور آپ دعویٰ یہ کر رہے ہو کہ ہم نے تو کلمہ تو پڑھا ہوا ہے نا تو اس لیے ہماری بخشش ہو جائے گی۔ اس کو اللہ نے نہیں بنایا، اس کو اللہ نے نہیں بنایا، یا اس کا نبی اس سے پیار نہیں کرتا، تمہارا نبی تم سے پیار کرتا ہے، تمہارا نبی تو تم سے نفرت کرے گا مزید، کہ تمہارے پاس وہ ہدایت لے کر آیا اللہ کی طرف سے، تم نے اس کو سنی اور تم نے کہا یار سائڈ پہ رکھو۔ وہ تو اگر وہ شخص ہے کہ اس کے پاس ہدایت پہنچی نہیں ہے، اگر فار ایگزامپل کہ اس کے پاس ہدایت پہنچی، ایک وہ شخص ہے کہ اس کے پاس ہدایت آئے اور وہ انکار کرے، اس کی بات نہیں کر رہا، ایک شخص انجانے میں کرتا جا رہا ہے، غلطی تھی، شاید کہ اس کے پاس ہدایت پہنچتی تو وہ اپنے اعمال کی اصلاح کرتا، عامل صالحہ کرتا، تو وہ اس کے لیے تو تعالیٰ نے جنت بنائی ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ تو ایمان بھی لا رہا ہے، تو کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، تو نماز بھی پڑھ رہا ہے، اور ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اف کرنے سے منع کیا، تو انصاف نہیں کر رہا، اپنی بیوی کے حقوق نہیں ادا کر رہا، بیوی کے حقوق، کہ بیوی کے جتنے حقوق اللہ تعالیٰ نے بتائے، بیوی شور کے حقوق ادا نہیں کری جو اللہ تعالیٰ نے بتائے۔ اب حقوق سے مراد سارے وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے بتائی ہیں، تو محلے والوں کے حقوق ادا نہیں کر رہا، ادھر تو کتاب پڑھتا ہے اللہ کی اور کہتا ہے میں ایمان والا ہوں، تو پھر ایمان تو نہیں رہا نا، کتاب صرف پڑھنی نہیں ہے، کتاب پہ عمل کرنا ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، تیری دودھ کی دکان ہے اور تو پانی ملاتا جا رہا، کہہ رہا میں ہوں تو ایمان والا نا، اللہ کا رسول کس لیے ہے، وہ مجھے بخشوا لے گا۔ یہاں تک کہ لانتی لوگوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں اس وقت تک، کچھ لانتی لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ وہ سر سجدے میں رکھ دیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کیوں سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، تو پھر جی اللہ تعالیٰ ایک وہ مٹھی بھرے گا جہنم سے اور جنت میں ڈالے گا۔ یہ سب بکواس ہے، اور میں نے ممبر پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ بکواس کرتے ہوئے دیکھا، وہ قرآن مجید انہوں نے پڑھا نہیں ہوا، زمین تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگی، قبضے میں ہوگی، وہ کون سی مٹھی کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ان لوگوں نے ان کو سبز باغ دکھایا کہ جو مرضی کرنا ہے کرو۔ کیوں یہ باغ دکھائے؟ یہ اس لیے دکھائے کہ تاکہ تم لوگ ہمیں معتبر جان جاؤ اور ہماری دکان چمکتی رہے، تم جو مرضی کرتے رہو۔ انہوں نے ان کو رستے سے گمراہ کر دیا کہ جو بھی کرتے رہو، اللہ کے رسول نے تو تمہیں بخشوا لیا، تمہیں رسول کے نام پہ کلمہ پڑھتے ہو، اس رسول کے نام کا جو اللہ کا بہت محبوب ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنائے، تم تو جنتی ہو، تم تو بڑے خوش نصیب ہو، تم نبی کی امت میں پیدا ہوئے ہو۔ یہ وہ باتیں یہ اس لیے کی جا رہی ہے کہ چپٹر یہ ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، چاروں کو ایک کیٹیگری میں رکھ کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے من آمن باللہ والیوم الآخر۔ پیچھے اللہ تعالیٰ بتا کر ہے کہ انسانوں میں سے ہے جو کہتا ہے میں اللہ پر ایمان لایا، یوم آخرت پر ایمان لایا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ کب وہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہے؟ بما کانوا یکذبون، جب وہ تکذیب کرتا ہے، یعنی سجدہ نہیں کرتا۔ فما لہم لا یؤمنون، تمہیں کیا ہے کہ تم مانتے نہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، تم سجدہ نہیں کرتے۔ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، کافر تکذیب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیت موجود ہے اور وہ اس کی تکذیب کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا، میثاقکم ورفعنا، اور ہم نے بلند کیا، فوقکم تمہارے اوپر، الطور، طور کو، خذوا ما آتیناکم، عہد یہ ہے پکڑو جو میں نے تم کو دیا، بقوہ، مضبوطی سے، کہ جو احکامات میں نے تم کو دیے ہیں کتاب میں اس کو مضبوطی سے پکڑو، واذکروا ما فیہ، اور نصیحت پکڑو جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم خود کو اللہ کے آگے سرنڈر کر دو، اپنی ضد مت کرو، خود کو اللہ کے آگے جھکا دو۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر اس سارے معاملے کے بعد تم پھر گئے، تم نے تولا کی۔ فلولا فضل اللہ علیکم، اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہو، ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہو، لکنتم من الخاسرین، تو تم لوگ ہو جاؤ نقصان اٹھانے والے۔
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ تحقیق تم نے جان لیا الَّذِينَ ان لوگوں کو آتدوا جنہوں نے لمٹ کراس کی، حد کراس کی، زیادتی کی تم میں سے، فی السبت، یہ سبت کا ترجمہ کرتے ہیں ہفتہ۔ سبت لفظ جو ہے ہم نے اس دن بھی اس کو کلیئر کر کے بتایا تھا، 7 کے لیے 7 کے لیے عربی میں جو لفظ ہوتا ہے وہ سبا ہوتا ہے، اس میں عین بھی آتی ہے، سین بے عین۔ یہ جو لفظ ہے یہ لفظ ہے سبت، سین بے تے، اس کا مطلب ہوتا ہے آرام۔ نومکم سباتا فوقکم سبعا شدادا، یہ اکٹھی آیت چل رہی آ رہی ہے سورہ نبا میں کہ تمہارے اوپر 7 آسمان بنے، اس کی لفظ سبا آیا۔ سبت کا مطلب ہوتا ہے آرام کا دن، چھٹی کا دن۔ یوم السبت کہ وہ ورکنگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور جس دن انہوں نے آگے آرام کیا، وہ 9 ڈیز بھی ورکنگ کر سکتے ہیں اور 10ویں دن بھی آرام کر سکتے ہیں۔ جب انہوں نے آرام میں، عیش کے دن میں حد کراس کی، وہ کیا حد کراس کی؟ جب ہم سورہ اعراف میں پڑھیں گے، پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ وہ لوگ جو دریا کے کنارے پہ رہتے تھے، دریا کے کنارے پہ وہ بستی رہتی تھی، اور وہ انہوں نے آرام میں حد کراس کرنے لگے عیش کے دن۔ کیسے کہ جس دن وہ ہفتہ کرتے، اب دیکھو میرے منہ سے ہفتے کا لفظ آیا، جس دن وہ آرام کرتے، چھٹی کرتے، تو کیا ہوتی اس دن ان کی مچھلیاں۔ اب مجھے بتاؤ کیا مچھلیوں کے اوپر کوئی لیبل لگا ہوا ہے کہ یہ ان کی مچھلیاں ہیں اور یہ اللہ کی مچھلیاں ہیں، یا یہ دوسری قوم کی مچھلیاں ہیں؟ ان کی مچھلیاں مین ان کی عورتیں، وہ کھلم کھلا آ جاتی دریا پہ کنارے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس چیز سے منع کیا، وہ بعض نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کونوا قردۃ خاسئین، بندر ہو جاؤ ذلیل، ان کو سزا دے دی۔ فجعلناہا نکالا، ہم نے ٹھہرائی ان کے لیے، نکال کہتے ہیں سزا کو، لما واسطے اس چیز کے، بین یدیہا جو انہوں نے آگے بھیجا، وما خلفہا جو پیچھے چھوڑا، وموعظہ اور نصیحت، للمتقین واسطے ان لوگوں کے جو خود کو اللہ کے آگے سرنڈر کرتے ہیں کہ اللہ کا جو حکم تھا انہوں نے اس کے اوپر خود کو نہیں روکا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے کہا خود کے لوگوں سے، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ وہ حکم کرتا ہے تم کو، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ذبح کرو۔ یہ دیکھو قرآن مجید میں جانور کے ذبح کا جو نام آ رہا ہے نا، وہ یہاں آ رہا ہے، ذبح کا جو نام آ رہا ہے وہ یہاں آ رہا ہے، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم گائے کو ذبح کرو، گائے کو ذبح کرو۔ قالو، ان لوگوں نے کہا اتتخذنا ہزوا، کیا تو ہم سے مذاق کر رہا ہے؟ قالا، موسیٰ نے کہا اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، خود کو میں اللہ کی گرفت میں دیتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، یہ کہ ہو جاؤں جاہلین میں سے، کہ اگر میں تم لوگوں سے مذاق کرنے والا ہوں پھر تو میں جاہل ہوں۔ قالو، ان لوگوں نے کہا ادع لنا، دعا مانگ واسطے ہمارے لیے پکار، ربک تیرے پالنے والے کو، یبین لنا، ہمارے لیے بیان کرے، ما ہی، کیسی ہے وہ گائے کیسی ہے؟ قالا، موسیٰ نے کہا انہو، بے شک وہ، یقولو، بولتا ہے، کہ اللہ بولتا ہے، انہا بقرہ، یہ جو گائے ہے، لا فارض ولا بکر، نہ بوڑھی ہے اور نہ چھوٹی ہے، اوانم بین ذالک، جوان ہے ان دونوں کے درمیان، فافعلوا، پس تم وہ کام کرو، ما تؤمرون، جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ قالو، انہوں نے کہا ادعو لنا، ہمارے لیے دعا کر، ہمارے لیے پوچھ، ربک تیرے رب سے، یبین لنا، کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے، ما لونہا، کیسا ہے اس کا رنگ۔ قالا، موسیٰ نے کہا انہو یقول، بے شک وہ اللہ بولتا ہے، انہا بقرہ، یہ جو گائے ہے، صفراء، یہ زرد رنگ کی ہے، فاقع لونہا، گہرا اس کا رنگ، تسر الناظرین، ناظرین کو، دیکھنے والوں کو بھلا لگتا ہے، اچھی لگتی ہے۔ قالوا ادع لنا، انہوں نے کہا دعا کر واسطے ہمارے ربک تیرے پالنے والے سے، یبین لنا، بیان کرے ہمارے لیے، ما ہیا، وہ کیسی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ان البقرہ، بے شک یہ جو گائے ہے کہ زرد رنگ کی ہو اور درمیانی ہو،
تشابہ علینا، ہمارے اوپر متشابہات، ملتی جلتی ہے، وی آر کنفیوز. وَإِنَّا انشاءاللہ، اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا لَمُحْتَدُونَ، رہ پا لیں گے، اس گائے تک پہنچ جائیں گے کہ جو گائے ذبح کرنی ہے. قالا، کہا موسیٰ نے، انہو یقول، بے شک وہ اللہ کہتا ہے، انہا بقرہ، یہ جو گائے ہے، لا ذلول تثیر الارض، اس سے نہ ہل چلایا گیا زمین میں، ولا تسقی الحرث، نہ زمین میں کھیتی کی گئی، نہ زمین کو پانی دیا گیا، مسلمہ، اب یہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ وہ لفظ ہے، سالم ہے، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اس کے اوپر کوئی داغ نہیں ہے، پوری ایک زرد رنگ کی ہے، نہ اس سے زمین کو پانی دیا گیا ہے، نہ اس سے ہل چلایا گیا ہے. قالوا، انہوں نے کہا، الآن، اب، جئت بالحق، لایا تو ریالٹی، فذبحوہا، انہوں نے اس کو ذبح کر دیا، وما کادوا یفعلون، اور نہیں تھے وہ یہ کرنے والے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے قتل کیا نفس کا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم جھگڑنے لگے اس میں، کہ کس نے کیا ہے، تم جھگڑ رہے تھے، آرگومنٹس کر رہے تھے. واللہ مخرج، اللہ نکالنے والا ہے، ما کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے ہو، جو تم چھپا رہے تھے کہ کس نے قاتل کون ہے، تم جس چیز کو چھپا رہے تھے، جس چیز میں جھگڑا کر رہے تھے، اللہ اس کو نکالنے لگا ہے. فقلنا، ہم نے کہا، اضربوہ، اس سے مارو، ببعضھا، اس کا کچھ، یہ جو جانور ذبح کیا ہے اس کا کچھ اس سے مارو. کذالک، اس طرح، یحیی اللہ، وہ اللہ زندہ کرتا ہے، الموتى، مردے کو، ویریکم آیاتہ، اور وہ دکھلاتا ہے تم کو، آیاتہ، اس خود کی آیات، خود کی نشانی، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل پکڑو. ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے تمہارے قلوب، تمہاری سوچیں، من بعد ذالک، اس کے بعد، فہی کالحجارہ، جیسے وہ پتھر ہوں، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت، پتھر سے بھی زیادہ سخت. اب تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، کہ بے شک جو پتھر ہیں ان میں سے، لما يتفجر منہ الانہار، کہ اس میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک جو پتھر ہیں ان میں سے، لما يشقق، کہ پھٹ پڑتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کہ نکل پڑتا ہے ان سے پانی. یہی اسی کو ڈیفائن کیا کہ نہریں، تو اس کو ڈیفائن کیا کہ وہ پھٹ پڑتے ہیں اور ان میں سے پانی نکل جاتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا، اور ان میں سے ہیں، لما يَحْبِطُ، جو گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. افتطمعون، کیا تم یہ امید رکھتے ہو، ان یؤمنوا لکم، کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے. وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، ان میں سے ایک فریق اللہ کا کلام سنتا ہے، ایک فریق اللہ کا کلام سنتا ہے. ثم یحرفونہ، پھر اس میں تحریف کرتے ہیں. یہ لفظ غور سے سنیں، یہ جو آپ کے سکولوں میں نہیں پڑھایا جاتا کہ قرآن مجید اللہ کی ایک کتاب ہے جس میں تحریف نہیں کی گئی، پہلی کتابوں میں تحریف کر دی گئی ہے. اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا کلام سنتے ہیں پھر اس میں تحریف کرتے ہیں. تحریف کا مطلب ہے حرف بازی، تبدیل کا مطلب اور ہے. اللہ کے کلام کو کوئی نہیں بدلنے والا، لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے کلام کو کوئی بدل نہیں سکتا. تحریف کرتے ہیں، اس میں حرف بازی کرتے ہیں. یہاں لکھا من بعد ما عقلوہ، اور جب ہم دوسری صورت میں پڑھیں گے وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ، کہ اللہ کے جو کلام ہے اس کو وضع کرنے کے بعد وہ اس میں تحریف کرتے ہیں، حرف بازی کرتے ہیں، اپنے ورڈ ایڈیشن. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو وہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھتے وقت اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرتے. اللہ نے نام بھی نہیں لیا وہاں صلاۃ کا، وہ کہہ رہے ہیں وہ یہی کہنا چاہتا ہوگا صلاۃ کا. یہ ہے حرف ایڈیشن. اللہ نے اپنے الفاظ کمپلیٹ کیے، وَتَمَّتْ کَلِمَتُ، تمام کیے کلمات، وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى وَعَدْلًا، اللہ نے نہایت احسن طریقے سے اور عدل سے اپنے کلمات کمپلیٹ کی. اس میں تعالیٰ نے فل ان دی بلینکس نہیں چھوڑی کہ تو کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ جی صلاۃ کے لیے کہا ہوگا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کل کو کیوں بول دے یہ روزہ رکھنے کے لیے کہا ہے. جی فل ان دی بلینکس چھوڑی ہیں اللہ تعالیٰ نے. اللہ نے نبی علیہ السلام پر کلام نازل کیا نا، تو تمہارے لیے تو نہیں چھوڑ دیا کہ تم اس کو پورا کرو گے.
جب کلام اللہ کا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا تم یہ طمع رکھتے ہو، کیا یہ امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہاری بات مان لیں گے؟ اور ان میں سے ایک فریق وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، سنتا ہے اللہ کا کلام، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، پھر اس میں تحریف کرتا ہے. ابھی آگے وہ آئے گا کہ تحریف کیسے کرتے ہیں. مِن بَعْدِ مَا أَكَلُوهُ، سمجھ آنے کے بعد، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب اکیلے ہوتے ہیں اپنے لوگوں کے درمیان، قالوا، کہتے ہیں، اتحدثونہم، کیا تم ان کو، اتحدثونہم، وہی لفظ حدیث والا ہے، اتحدثونہم، کیا تم بتاتے ہو انہیں، بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے تمہارے اوپر کھول دیا. اللہ نے تمہیں ایک ہدایت قرآن سے دکھا دی، تم یہ لوگوں کو بتا رہے ہو. لیحاجوکم بہ، تاکہ وہ تم پر حجت لائیں، عند ربکم، تمہارے رب کے سامنے. افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ یہ وہی بات ہے کہ جتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کو پتہ ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ تمہیں کبھی نہیں بتائیں گے، یہ کبھی نہیں بتائیں گے. تمہارے سامنے یہ بولتے ہیں ایمان لانے والے ہیں، آپس میں یہ بولتے ہیں. اگر ان لوگوں کے سامنے یہ کھول کے بات رکھ دی گئی تو پھر تو یہ حجت لے آئیں گے کہ دیکھو اللہ نے یہ کہا ہے، تم کیا کہہ رہے ہو. ان کے تو مدرسے سے بتانا بڑا تالا لگ جائے گا، ان کی دکان بند ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اولا یعلمون، کیا یہ لوگ جانتے نہیں، ان اللہ یعلم، کہ اللہ جانتا ہے، ما یسرون و ما یعلنون، جو یہ اعلانیہ کرتے ہیں، جو یہ چھپاتے ہیں. ومنہم، اور ان میں سے امیون، جو امی ہیں، لا یعلمون الکتاب، یہ جو سردار بنے ہوئے ہیں یہ کتاب کو نہیں جانتے، یہ کتاب کو نہیں جانتے. الا امانیہ، صرف ان کی آرزویں ہیں. وانہم الا یظنون، یہ صرف ظن کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ امیون کون ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں ان پڑھ بندہ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھ سکتا ہے، ان پڑھ بندہ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھ سکتا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ان ان پڑھوں میں سے، ان پڑھ نہیں، لفظ کا مطلب ہوتا ہے لیڈر، آگے والا. امیون، یہ جو سردار، جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. اور جب وہاں پر آیا نا کہ اللہ نے بھیجا فی الامیین، امیوں میں، وہاں وہ لفظ القرا کے ساتھ آ رہا ہے. امیین، امی، امہ والے، سرداروں میں، سرداروں میں. ومنہم امیون، یہ جو سردار ہیں، لا یعلمون الکتاب، یہ کتاب نہیں جانتے، الا امانیہ، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، امانیہ. وانہم الا یظنون، صرف یہ ظن کرتے ہیں. تو اب بتا جا رہا ہے یہ کون لوگ ہیں. فویل، تباہی ہے، للذین، واسطے ان لوگوں کے، یکتبون الکتاب، جو لکھتے ہیں کتاب، بایدیہم، اپنے ہاتھ سے، اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں. ثم یقولون، پھر وہ کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے. وہ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، کہ اس کی قیمت لگائیں تھوڑی سی. قرآن میں لکھا ہوا. وہ لوگ بولیں کہ نہیں 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 نہیں، یہ ہماری بات نہیں ہو رہی، یہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے. اچھا آپ بھی تو یہی کرتے ہو نا، تو آپ کو اس کی معافی کس نے دے دی؟ کہ اللہ کے رسول نے آپ کو کوئی سرٹیفکیٹ دیا، یا اللہ نے آپ کو اس کی اجازت دی کہ تم اپنے ہاتھ سے کتاب لکھو اور بولو یہ بھی اللہ کی طرف سے؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، کہ اس کا قیمت لگاتے ہیں بہت تھوڑی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تباہی ہے واسطے اس کے جو کتابت کی ان کے ہاتھوں نے. وویل لہم مما یکسبون، تباہی ہے جو انہوں نے کمایا. وقالو، اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہم آگ میں نہیں جانے والے مگر چند دن. یہ بات یہودی، ان لوگوں نے اس کو یہودیوں سے کیوں جوڑا؟ ان لوگوں نے کہا یہودی کہتے تھے نا کہ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے تو کہتے تھے اللہ کی طرف سے، اور یہودی کہتے ہیں کہ جنت میں صرف یہود اور نصارہ جائیں گے، اگر ہم گئے بھی سے تھوڑے دن رہیں گے. میں نے تو اپنی زندگی میں کسی یہودی کو ایک تو دیکھا نہیں، اور یہ بولتے ہوئے سنا نہیں کہ جنت میں صرف ہم جائیں گے. میں نے تو مسلم کمیونٹی کو دیکھا نا یہ بولتے ہوئے، جو یہ کہتی ہے کہ جنت میں صرف ہم جائیں گے، اور کہتے ہیں کہ اگر ہم جہنم میں گئے بھی صحیح تو اپنے گناہوں کی سزا کاٹ کے جنت میں آ جائیں گے. تو تمہیں کس نے یہ سرٹیفکیٹ دے دیا؟ تمہاری پیدائش کسی اور خدا نے کی ہے، ان کی کسی اور خدا نے کی ہے. ان کو کھانا کی اور کھلاتا ہے، تم کو کھانا کی اور کھلاتا ہے. یا ان کے پاس جو اللہ نے رسول بھیجا تھا اللہ اس سے پیار نہیں کرتا تھا، یا ان کا جو رسول تھا وہ اپنی امت سے پیار نہیں کرتا تھا، اور تمہارے پہ جو رسول آیا ہے وہ تم سے پیار کرتا ہے، حالانکہ اس نے تم کو دیکھا نہیں. یہ صرف اپنے من کو وہ خیال، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ
دل بہلانے کو خیال اچھا ہے، یہ اپنے کہ یہ اس کو بولو کہ جہنم جنت کس منہ سے جاؤ گے تم؟ کام تمہارے سارے خراب، کس تم نے کہا کہ زنا تم نے کیا، اولاد کا قتل تم نے کیا، یتیم کے مال میں تم نے ہیر پھیر کی، ماں باپ کے ساتھ تم نے بدسلوکی کی، ناپ تول میں کمی تم نے کی، اور بے حیائی تم نے کی، اور اللہ کے ساتھ شرک تم نے کیا، اور تم یہ امید رکھ کے بیٹھے ہو، عہد خلافی تم نے کی، امانت میں خیانت تم نے کی، اور تو کیا کہہ رہے کہ ہم نبی کے نام پر کلمہ پڑھ کے بیٹھے ہیں، وہ نبی ہمیں بخشوائے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ تم تو یہودیوں اور نصرانیوں سے 4 ہاتھ آگے نکل گئے، انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم جہنم میں گئے بھی سے تو چند دن رہیں گے۔ تمہارے علماء نے خود کی دکان چمکانے کے لیے کہ سب ان کے نیچے لگے رہیں، وہ ان کو نذرانہ دے دیں تاکہ ان کے سال کے دانے پورے ہو جائیں، کہ انہوں نے جو یہ بات کہی کہ ہاں بیٹا تم جو کلمہ پڑھ لو، میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو، میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو، میرا سلسلہ نسب جو ہے نا وہ کسی نے کہا چشتیہ سے ملتا ہے، کسی نے کہا صدیقیوں سے ملتا ہے، کسی نے کہا میں جی اتاری ہوں، کسی نے کہا میں جی قریشی ہوں، تو وہاں تک آپ کا ہو جائے گا، آگے اللہ کا رسول خود ہاتھ پکڑ کے تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ یہ تبھی تو ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کسی کے ہاتھ نہیں بیعت کر لو، چنگا تم نے نظام بنایا ہوا ہے، امال تمہارے سارے یہ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یوم حساب کیوں رکھا ہے؟ تو آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قل ان کو کہو اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم سے اللہ نے کوئی عہد لیا ہے؟ اتخذتم کیا پکڑا ہے، عند اللہ عہدا، تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے؟ جنت اور جہنم میں ڈالنے کی اتھارٹی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تم نے اللہ سے کوئی، ہم پیچھے پڑھ کر آئے تھے نا، تعالیٰ نے کہا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں سے تم یہ پڑھ رہے ہو؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا، کہ اللہ اپنے عہد کا خلاف نہیں کرتا، کہ تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے کہ اللہ نے ہم سے وعدہ کر دیا کہ تمہیں جنت میں ڈالے گا، اور اللہ اپنے وعدے کی خلافی نہیں کرتا، اب ہم جو بھی کریں۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ پر ایسی بات کہہ رہے ہو جس کا تمہارے پاس خود کوئی علم ہے؟ کوئی علم ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے بتا رہا ہے کہ ہوگا کیا، ہوگا کیا، بلا بلکہ، جب بلکہ آ جاتا ہے وہ پچھلی پوری بات کو اس کی 180 پہ جاتا ہے۔ من کسب سیئہ، جو برائی کمائے گا، وَأَحَاطَتْ بِهِ، اور احاطہ کر لے گی، سراؤنڈنگ کر لے گی، گھیر لے گی ساتھ اس کے، خطیئتہ، اس کی خطائیں، کہ وہ اپنی خطاؤں میں گھیر گیا، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ آگ میں جانے والا ہے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اور اتنا ہی نہیں، والذین آمنوا، جو لوگ مانیں گے اللہ کی بات، مطلب وعملوا الصالحات، کہ ان کی برائیوں نے ان کو گھیرا نہیں، انہوں نے اپنے اعمال کو درست کیا، عامل الصالحات، اپنی اصلاحات کی۔ تعالیٰ کہہ رہا ہے اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ باغات میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔